السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی مزمل۔ ناظرین، قرآن مجید کے کچھ منتخب واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان منتخب واقعات میں سے ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے قارون کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ قصص میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو بہت ہی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اسے منور کہا کرتے تھے، یعنی روشن چہرے والا آدمی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی پیاری آواز بھی دی تھی، اور وہ تورات کا عالم بھی تھا۔ جب وہ لوگوں کو تورات پڑھ کر سناتا، جب تورات کی تلاوت کرتا، تو لوگ اس کی دل فریب آواز سے جھوم جایا کرتے تھے۔ تو بہت ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو عطا فرمائی تھی۔ ان سب کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو ایک بہت بڑی نعمت یہ عطا فرمائی تھی کہ بے شمار اور بے حساب مال و دولت اسے عطا فرمایا تھا۔ اتنا مال اور اتنی دولت اس کے پاس تھی۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ کہ میں نے قارون کو اتنا خزانہ عطا کیا تھا، اتنی دولت عطا کی تھی کہ ان کے خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوانوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اتنا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو عطا فرمایا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ تقریباً 40 خچر تھے جن پر قارون کے خزانے کی چابیاں لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جاتی تھی۔ اور قارون کا خود کا گھر سونے اور چاندی سے بنا ہوا تھا، اور اتنا مال، اتنی دولت اس کے پاس تھی کہ لوگ اس کی دولت کو دیکھ کر تمنا کرتے کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی۔ اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم کہ لوگ یہ تمنا کرتے کہ کاش کہ ہمیں بھی اس طرح کا مال ملا ہوتا جیسا کہ قارون کو ملا ہے۔ یقیناً قارون تو بڑا خوش نصیب ہے۔ تو ایسی دولت اور ایسا مال اور ایسے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو عطا فرمائے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دیے ہوئے مال کی، اس دولت کی قدر کرنے کے بجائے قارون سرکش ہو گیا، اللہ کا نافرمان ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا انکار کرنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھایا کہ یہ مال، یہ دولت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس مال کا حق ادا کرو، اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اسے غریبوں میں، یتیموں میں اور مسکینوں میں خرچ کرو۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال تمہیں دے کر تم پر احسان کیا ہے، اسی طرح تم بھی غریبوں میں تقسیم کر کے غریبوں پر احسان کرو۔ لیکن قارون مال کے نشے میں، مال کے گھمنڈ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا انکار کرنے لگا اور ان کی باتوں کو ٹھکرانے لگا اور کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا مال میں نے اپنے علم کی وجہ سے، اپنے ہنر کی وجہ سے پایا ہے، میں اس مال کو غریبوں میں تقسیم نہیں کر سکتا، میں اسے اللہ کے راہ میں اور دیگر راستوں میں اسے خرچ نہیں کر سکتا۔ اور جیسا جیسا قارون کا مال بڑھتا گیا، اس کی سرکشیاں بڑھتی گئیں، اس کا ظلم بڑھتا گیا اور اس کا گھمنڈ بڑھتا گیا، اور ایک مرتبہ اس کا گھمنڈ یہاں تک پہنچا، اس کی سرکشی یہاں تک آ پہنچی کہ اس نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگائی۔ قارون نے ایک بدکار عورت کو اپنے پاس بلایا اور اسے مال و دولت کا جھانسا دے کر اسے یہ سمجھایا کہ تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان خطاب فرما رہے ہوں گے، تمہیں وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ بدکاری کی تہمت لگانا ہے۔
تو وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان دین کی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ عورت وہاں جا کر بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جو موسیٰ ہیں انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اس عورت کا منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ جو تو بات بتا رہی ہے کیا یہ بات واقعتاً صحیح ہے؟ تو وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر ساری باتیں صاف صاف بیان کرنے لگتی ہے کہ مجھے قارون نے آپ پر تہمت لگانے کے لیے مال کا لالچ دیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے آپ پر بدکاری کی تہمت لگائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے چچا زاد بھائی قارون کے اس عمل کا اتنا برا لگا اور اتنا غصہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ کے سامنے دعا کرنے لگے اور قارون کے حق میں بددعا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا اور وقتی طور پر زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع بنا دیا۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو لوگ قارون کے ماننے والے ہیں وہ اللہ سے توبہ کریں اور قارون سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کے اس حصے کو حکم دیا کہ وہ قارون کو دھسانا شروع کرے۔ ایک طرف قارون کا سونے چاندی سے بنا ہوا محل ہے، ایک طرف قارون کا خزانہ، اس کی مال و دولت ہے، تو ایک طرف قارون کا تکبر، اس کی سرکشی اور اس کا ظلم ہے۔ اللہ نے ساری ہی چیزوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کی وجہ سے ساری ہی چیزوں کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ کہ ہم نے قارون کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکا اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ تو قارون کا ایک عبرتناک انجام ہوا۔ قرآن مجید کے سورہ قصص میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ قارون کے مال و دولت کا بھی ذکر ہے اور اس کی سرکشی کا بھی ذکر ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح آخر میں قارون کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون کا ایک عبرتناک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے ہمیں کچھ سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں مال کی قدر کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے ہمیں مال دیا تو اس کی قدر کرنا چاہیے، اسے اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، یعنی مال کو ایسی جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے جہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہوں، اور ایسی جگہوں پر خرچ کرنے سے دور رہنا چاہیے جہاں مال خرچ کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہوں۔ تو اللہ کے حکموں کے مطابق ہمیں مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ حاصل کرنا چاہیے کہ مال کے گھمنڈ سے بچنا چاہیے۔ جب آدمی کے اندر مال کا گھمنڈ آ جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، لوگوں پر ظلم کرنے لگتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے۔ تو مال کے گھمنڈ سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ ہمیں مال دے سکتے ہیں وہ ہمارا مال اور ہماری ساری ہی نعمتیں چھین بھی سکتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ مال کے گھمنڈ سے بچنا چاہیے، مال کے گھمنڈ سے بچتے ہوئے مال کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اور تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی انبیاء سے، صالحین سے اور نیک لوگوں سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے۔ قارون نے مال کے نشے میں، مال کے گھمنڈ میں وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی، ان پر غلط الزامات لگائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ دنیا میں ہی اسے ہلاک کیا، دنیا میں ہی اسے رسوا اور ذلیل کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو کبھی بھی صالحین سے، علماء سے، انبیاء سے، صحابہ سے، بزرگان دین سے اور نیک لوگوں سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔